کردار ادا کرنے والی شخصیت میرے برادران جناب بھائی محمد لطیف رضا صاحب، بالخصوص عزیزم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان صاحب زیدہ مجدہ امام خطیب جامع مسجد حاضہ اور دیگر اس مسجد کے نمازی احباب، کوئی چیز ضرورت سے کم نہیں، کوئی چیز ضرورت سے زیادہ نہیں، کیونکہ ضرورت سے کم اگر بنائی جائے تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بنانے والا محتاج ہے، اس سے ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کریم کی ذات میں یہ بات سوچنا بھی کفر ہے کہ وہ ضرورتیں پوری نہ کر سکا۔ ضرورت سے زائد چیز بن جائے تو وہ فضول ہوتی ہے، اور اللہ کریم نے کسی چیز کو فضول بھی نہیں بنایا۔ جو چیز جتنی چاہیے اللہ کریم نے اتنی پیدا کی۔ مثلا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے سبزیوں کی، پھلوں کی، ہمیں ضرورت کے مطابق میسر ہے، سستی نہ صحیح مہنگی صحیح، لیکن پیاز کی ضرورت ہے تو مل جاتا ہے، کبھی 50 روپے کلو، کبھی 400 روپے کلو، سبزیاں مل جاتی ہیں، کبھی سستی کبھی مہنگی، لیکن بہرحال ملتی ہیں، پھل مل جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں ضرورت ہے اور اللہ نے عطا کی۔ اور فرمائیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے پھلوں اور سبزیوں کی حاجت ہے، لیکن ہمیں گندم کی بھی ضرورت ہے۔ موازنہ کر کے دیکھیں زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے تو آپ کہیں گے کہ گندم کی ضرورت ہے۔ سالن پکتا ہے، ایک دن سبزی پکی ہے، دوسرے دن دال پک جائے گی، تیسرے دن گوشت پک جائے گا، کچھ اور، لیکن جو کچھ بھی پکے گا ساتھ روٹی۔ گندم کی ضرورت زیادہ ہے۔ اب روئے زمین کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، سبزیوں کی پیداوار اور گندم کی پیداوار میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی مالک ہے جس کو کائنات کی ضرورت کا بھی پتہ ہے اور وہ پیداوار بھی عطا کرتا ہے۔ ہمیں گندم سے آگے بڑھ کر زندگی کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے، لیکن گندم کے بغیر 2 دن گزارا چل جائے گا، بریڈ کھا لیں گے، آپ فروٹ کھا لیں گے، کوئی چیز کھا لیں گے، گزارا کر لیں گے، لیکن پانی تو ہر لمحہ چاہیے۔ اچھا، پانی صرف پینے کے لیے نہیں چاہیے، پانی کے لیے اور بھی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات کچھ زیادہ دیر کے لیے بجلی بند ہو جائے، ٹینکیوں میں پانی ختم ہو جائے، کوئی پیاس کے لیے پریشان ہوتا ہے اور کوئی استنجے کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور پیاس سے زیادہ تکلیف استنجے والوں کو ہوتی ہے، پانی نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا۔ گندم سے زیادہ ضرورت پانی کی ہے، تو اللہ کریم نے اب روئے زمین کا مشاہدہ کیا۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس زمین کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے ایک حصہ خشکی ہے، باقی 3 حصے اللہ نے پانی رکھے۔ سمندر ہے، پھر صرف سمندر ہی پانی نہیں، زیر زمین بھی پانی رکھا، چشموں کے ذریعے پانی عطا فرمایا، اور کبھی آسمان سے بھی پانی عطا کرتا ہے۔ اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ اور آگے بڑھی، ہمیں ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر صبح روزہ رکھا، شام تک وقت گزر گیا، ہوا کے بغیر نہیں، آکسیجن کے بغیر نہیں گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر ایک مخصوص سطح تک ہر طرف ہوا رکھی، کیوں؟
یہ میں نے قرآن پاک کی آیت سمجھانے کے لیے چند مثالیں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا قانون ہے کہ جس چیز کو بنایا بقدر ضرورت بنایا، جس چیز کی جتنی ضرورت تھی اتنا بنایا۔ اب ہم دوسری طرف سے دیکھیں، اگر کسی چیز کی ضرورتوں کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس ضرورت کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جس کی ضرورت کم اس کی پیداوار کم، جس کی ضرورت زیادہ اس کی پیداوار زیادہ۔ جب یہ قانون قدرت آپ سمجھ گئے، اب آئیے قرآن پاک کی وہ آیت دوبارہ پڑھتے ہیں جو میں نے خطبہ میں پڑھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ سن لیں اور پھر جو میں نے ابھی 3-4 مثالیں دی ہیں نا وہ ذہن میں رکھ کے ترجمہ سنیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ اللہ کریم نے اس آیت میں حکم کیا بتا دیا، محبوب کی شان کیسے بیان فرمائی۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر رحمت، جس کا معال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا؟ یا اللہ تو نے رحمت بنایا اپنے محبوب کو۔ اس کی ضرورت کس کو ہے، محتاجی کس کو ہے، کون ہے جس کا اس رحمت کے بغیر گزارا نہیں ہے، کون ہے جو تیرے محبوب کی رحمت کے محتاج ہیں اور ضرورت مند ہے۔ تو قانون قدرت آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کریم نے جس چیز کو بنایا اس کی اتنی ضرورت تھی اس لیے بنایا۔ یا اللہ سبزیوں کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو ہے، کسی دن ہوتی ہے کسی دن نہیں ہوتی۔ یا اللہ گندم کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو ہے کچھ کو نہیں، کسی دن ہوتی ہے کسی دن اس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی وقت ہے کسی وقت دوسرا سوٹ پہن کر گزارا چل جاتا ہے۔ رشتوں کی ضرورت ہے، کبھی رشتوں کے بغیر گزارا چل جاتا ہے۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو جو رحمت بنایا ہے، یا اللہ یہ ارشاد فرما اس رحمت کی ضرورت کس کو تھی، کون ہے جو تیرے محبوب کی رحمت کے محتاج ہے۔ فرمایا قرآن کی آیت پڑھو، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے محبوب کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے۔ پتا چلا جب اس رحمت کی وسعت اس قدر ہے کہ اللہ نے ساری کائنات کے لیے بنایا ہے، پتا چلا اس رحمت کے ضرورت مند بھی ساری کائنات ہے۔ ساری کائنات اس رحمت کی محتاج ہے۔ اگر محتاج نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ انسانوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیتا میں نے اے محبوب ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رحمت بنایا۔ وہ کہہ دیتا ہم نے آپ کو مومنوں کے لیے رحمت بنایا، وہ کہہ دیتا ہم نے آپ کو مکہ والوں کے لیے رحمت بنایا، یا وہ کہہ دیتا ہم نے آپ کو سخی لوگوں کے لیے رحمت بنایا، وہ کہہ دیتا محبوب ہم نے آپ کو نمازیوں کے لیے رحمت بنایا ہے، وہ کہہ دیتا ہم نے آپ کو حاجیوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ محبوب آپ کسی حاجی کے لیے رحمت ہے، کسی نمازی کے لیے رحمت ہے، کسی سخی کے لیے رحمت ہے، کسی بڑے کے لیے رحمت ہے، کسی چھوٹے کے لیے رحمت ہے، بلکہ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے، اور رحمت کی وسعت وہ ہے جو میری ربوبیت کی وسعت ہے، اور محبوب وہی وسعت ہم نے آپ کی رحمت کو عطا فرمایا۔ اب اللہ نے تو محبوب کو رحمت بنایا ہے کل کائنات کے لیے، اب محبوب کی رحمت کا محتاج ہر بندہ ہے جو اس کی کائنات میں ہے۔ اب یا تو اس کی کائنات سے نکل جاؤ، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم
ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے گروہ جن و انس، اگر زمین کے کناروں سے کہیں نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، نکل کے دکھاؤ، بھاگو. تو محبوب کو رحمت بنایا ہے کل کائنات میں، نہ صرف مشرق کے لیے نہ مغرب کے لیے، اور اس رحمت سے حصہ پھر کل کائنات کو ملا بھی ہے. کل کائنات کو. احمد رضا بھائی آپ کو ایک اشارہ بتا رہے تھے کہ سارے زمانے حضور کے ہیں، سارا زمانہ حضور کا ہے، صرف زمان نہیں، سارا جہان حضور کا ہے، ہر مکان حضور کا ہے، ساری کائنات حضور کی ہے. جو جو تصور کرے وہ سب حضور کا ہے، اللہ نے بنائے ان کے لیے. ابھی کائنات بنی نہ تھی جب سے حضور کے چرچے ہیں. میلاد کب سے شروع ہو گیا میں بتاؤں؟ یہ اس وقت سے شروع ہوا ہے جب وقت کا تصور ہی نہیں تھا. کب سے شروع ہوا ہے؟ کب کا لفظ بھی نہیں بنا تھا. فقط کو جانچنے کا کوئی معیار اور پیمانہ نہ تھا. اس وقت سے سرکار کے تذکرے ہیں. جی 1400 سال کے بعد یہ میلاد شروع ہو گیا. میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر ہے، آقا کی آمد کا ذکر ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. ہر نبی نے اپنی امت میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا. سبحان اللہ. ذمہ داری سے یہ کام شروع ہو گئی. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تجھے محبت مصطفیٰ کی کوئی چاشنی عطا کر دے، پھر یہ سوال ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا بہانہ مانگتا ہے، وہ دلیلیں نہیں مانگتا ہے. اس کو تو ذکر محبوب کا بہانہ چاہیے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے. فرمایا ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کل کائنات کے لیے. اب جہانوں میں عرض کرو. اب عالمین تو اللہ نے فرما دیا، اس میں آپ کو اور میرا تو زور ہی کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. عالمین قرآن کا لفظ ہے. اب عالمین تو 18,000 سے زیادہ ہے جہاں سے ہم گزرتے ہیں. ذرا وہ سوچ لیں، اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کسی جہان میں تھے. اس جہان کا نام ہے عالم ارواح. ہم وہاں تھے. اس وقت صرف روحیں تھیں، ان روحوں کو یہ جسم نہ ملا. حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم ارواح میں روحیں اسی طرح گروہ در گروہ رہا کرتی تھی جس طرح انسان قبیلہ در قبیلہ رہتے ہیں. تو عالم ارواح میں روحیں بھی ایسے اکٹھی رہتی ہیں. تو عالم ارواح میں روحیں اکٹھی رہتی تھی. عالم ارواح میں روحوں کی بعض روحوں کی ایک دوسرے سے دوستی بھی رہی. اور جب وہ روحیں عالم اجسام میں آتی ہیں، وہ جسم جن کی روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے انس رکھتی ہیں، جب وہ دنیا میں آتے ہیں کہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ عالم ارواح والا اس دنیا میں بھی ان کے اندر پیدا ہوتا ہے. ہم عالم ارواح میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے. جس جہان میں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا تھا، جو قرآن پاک کے اندر ان الفاظ میں مذکور ہے، فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جب اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ یہ اس جہان کی بات ہے جب سارے عالم ارواح میں تھے. اللہ کریم نے عالم ارواح میں ان روحوں کو چنا جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم اجسام میں نبی بنانا تھا. مطلب نبیوں کی روحوں کو چنا، نبیوں کی روحوں کو چن کر میثاق النبیین لما آتے ایک خطاب فرمایا. سارے نبیوں کی روحیں سامنے موجود ہیں اور خطاب کرنے والی ذات خود خلاق کائنات کی ہے. بیٹھے کون ہیں؟ سارے نبی. سننے والے نبی ہیں، بیان کرنے والا خدا ہے. موضوع کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ ہے. موضوع آمد مصطفیٰ ہے. ہاں قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کیا. خطاب کیسے کیا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے سارے نبیوں کی روح، آدم علیہ السلام کی روح ان میں موجود، نوح علیہ السلام کی روح ان میں موجود، ابراہیم خلیل اللہ کی روح ان میں موجود، موسیٰ کلیم اللہ کی روح ان کے اندر موجود، عیسیٰ روح اللہ کی موجود روح ان میں موجود، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی روح موجود، یعقوب علیہ السلام کی روح موجود، الیاس الجسا کی سب کی ارواح موجود ہیں. خلاق کائنات ان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے گروہ انبیاء سنو، جب میں زمانہ شروع کروں گا، عالم اجسام شروع کروں گا، نیا جہان ہوگا، تمہاری روحوں کو جسم ملیں گے اور زمانے میں تمہیں منصب عطا کروں گا. وہ منصب کیا ہوگا؟ نبوت کا منصب ہوگا. زمانے میں نبی بن کے پہچانے جاؤ گے، لوگ تمہارے کلمے پڑھیں گے، لوگ تمہارے ہاتھ چومیں گے، لوگ تمہارے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، لوگ تمہیں پیشوا مانیں گے. لما آتیتکم من کتاب و حکمت. تمہیں کتاب بھی مل چکی ہوگی، تمہیں حکمت اور نبوت بھی مل چکی ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے کائنات. سن کون رہے ہیں؟ نبی سن رہے ہیں. جہان کون سا ہے؟ کب ہوا؟ کب ہوا؟ میں کہتا ہوں ابھی انسان پیدا نہ ہوا تھا، یہ سارے عالم ارواح میں تھے. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، نبیوں سے خطاب فرما رہا ہے. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت. جب میں تمہیں دے چکوں، کتاب بھی دے چکوں، حکمت بھی دے چکوں. ثم، اگلا لفظ سنیے، ثم جاءکم رسول. تمہاری نبوت کے زمانے میں، تمہاری نبوت کے زمانے میں، تمہاری رسالت کے زمانے میں میرا محبوب اگر تمہارے پاس آ جائے، کیا ہو جائے؟ آ جائے، میرا محبوب آ جائے، میرے محبوب کی آمد ہو جائے. ثم جاءکم رسول، پھر آمد مصطفیٰ ہو جائے. تمہاری نبوت کے زمانے میں اگر میرا محبوب آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. آج مجھ سے وعدہ کرو، آج مجھ سے وعدہ کرو، اگر تمہارے زمانے میں میرا حبیب آ گیا، اپنی نبوت والی کرسی چھوڑ کر نیچے اتر جاؤ گے، میرے یار کو اپنا نبی بناؤ گے، خود بھی اس کا کلمہ پڑھو گے، اپنی امت کو بھی ان کا امتی بناؤ گے. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آمد مصطفیٰ ہو جائے. یہ کب کی باتیں ہیں؟ جب یہ جہان بنا نہیں تھا. عالم ارواح میں جب انسان ہی نہ تھا تو پھر میلاد کون پڑھ رہا تھا؟ سارے نبی سن رہے تھے، خدا محبوب کے آنے کی باتیں کر رہا تھا. ثم جاءکم رسول، یہ ثم جاءکم رسول کا ترجمہ آمد مصطفیٰ ہے. پھر آمد مصطفیٰ ہو جائے تو کرنا کیا ہے؟ جشن کیسے منانا ہے؟ ہاں، اس وقت یہ کاغذات نہ تھے کہ اس کی جھنڈیاں بنتی، اس وقت بجلی نہ تھی کہ کمکمے لگتے، اس وقت یہ کچھ نہ تھا. اس وقت وہ سارے عالم ارواح میں بیٹھے
ہوئے تھے. فرمایا ثم جاءکم، پھر میرا محبوب آ جائے، آمد مصطفیٰ ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ تم نے ان کے آنے کا شکرانہ کیسے ادا کرنا ہے، جشن کیسے منانا ہے؟ جشن یوں منانا ہے جس کرسی پر بیٹھے ہوگے میرا محبوب آ جائے گا، کرسی سے اتر کر محبوب کو وہاں پر بٹھا دینا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس پر ایمان لاؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان لا کے گھر میں بیٹھ نہیں جاؤ گے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. کیا مطلب؟ لوگوں کے اندر میرے محبوب کے دین کی تبلیغ بھی کرو گے. فرمایا اقررتم، اب یہ خطاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے نبیوں کی روح سے. وہ عالمین میں سے ایک عالم وہ تھا نا، جہانوں میں سے ایک جہان وہ تھا، اور نبی بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو رحمت کل کائنات کے لیے بنایا ہے. تو عالم ارواح کے لیے بھی رحمت. دیکھو عالم ارواح میں اللہ رحمتیں کیسے بانٹ رہا ہے. نبیوں کو نبوت مل جانا بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن میرے محبوب کی امت میں آنا اس سے بڑی رحمت ہے. پھر کیا ہوا؟ اقررتم، کیا تم میری بات سے اتفاق کرتے ہو؟ قرارداد آئی کہ اگر تمہارے زمانے میں آمد مصطفیٰ ہو گئی، اے آدم، اے نوح، اے ابراہیم، اے پیارے موسیٰ، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ گیا تو تم ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے. اقررتم، کیا تمہیں اقرار ہے؟ مانتے ہو اس بات کو، اقرار کرتے ہو؟ اور ساتھ آگے لفظ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اپنے اوپر میرا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو. بوجھ اٹھانے کے لیے کون سا بوجھ تھا؟ کرسی چھوڑنے. ہاں، کرسی چھوڑنے کا بوجھ تھا. فرمایا چھوڑو گے کرسی؟ کرسی نہیں چھوڑتی. اسی لیے انبیاء کرام سے ان کے پاس تو منصب نبوت کی کرسی تھی، وہ حرص اور لالچ کی کرسی نہ تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کا منصب تھا. لیکن منصب ہوتا ہے، منصب پر بیٹھ کر پھر خود نیچے اتر کر کسی اور کو منصب دینا بڑا مشکل ہے. فرمایا میرا محبوب اگر آ گیا، آمد مصطفیٰ ہو گئی تو اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، یہ بوجھ اٹھا لو گے. ہائے، زمانہ کون سا ہے؟ کب سے آمد مصطفیٰ کے تذکرے ہیں؟ ہائے ہائے، یہ زمانہ کہتے زمانہ، او بھائی زمانہ شروع ہی نہیں ہوا تھا. زمانہ یاد رکھے، لوگ کہتے ہیں زمانہ وقت. آپ کو پتہ ہے زمانہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ سارے جاننے والوں میں یا علامہ مفتی عمران کھیلانی صاحب یا آپ میں سے کسی نے بہت زیادہ افلاکیات پڑھی ہوں گی تو زمانے کی ڈیفینیشن آتی ہوگی. زمانہ سمجھے کیا ہوتا ہے؟ جو فلاسفہ نے کہا ہے زمانہ، فلاسفہ نے کہا ہے کہ حرکت افلاک کا نام زمانہ ہے. حرکت افلاک کا نام زمانہ ہے. فلک حرکت کرتا ہے تو اس کی حرکت سے زمانہ بنتا ہے. ارے اگر فلاسفہ کی بات بھی مانی جائے کہ یہ زمانہ حرکت افلاک سے پیدا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ زمانہ بھی افلاک کی تخلیق کے بعد بنا ہے. میرے محبوب کی آمد کے تذکرے اس سے بھی پہلے کے. عالم ارواح پہلے کا ہے. دن اور رات 24 گھنٹے کہاں سے بنے؟ منٹ کہاں سے بنے؟ سیکنڈ کس چیز کا بنا؟ کس نے کہا کہ یہ 1 سیکنڈ ہے؟ کوئی حرکت افلاک سے بنا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ سورج کو کہہ سکتے ہیں، سورج چڑھتا ہے، سورج کے پورے ایک چکر کو 24 گھنٹے کہتے ہیں. تو جس دن سورج نہ تھا تب صبح شام کہاں تھی؟ جب سورج نہیں تھا تو کہاں مشرق تھا؟ مغرب کون سا تھا؟ جب یہ آسمان نہ تھا تو ستارے کہاں تھے؟ سورج کہاں تھا؟ چاند کہاں تھا؟ جنوب کدھر تھا؟ قطبی ستارہ کہاں تھا؟ سمتیں کون سی تھی؟ اوپر اور نیچے، دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے جہاتیں ستہ کہاں تھی؟ کچھ بھی نہ تھا، فقط عالم ارواح تھا، روحیں تھی اور خلاق کائنات اپنے یار کی یاد
قیامت کی باتیں کر رہا ہے. کب سے شروع ہو گیا, کب سے شروع ہو گیا. دل کے اندر دعا مانگ کہ تیرے دل میں محبت مصطفیٰ ہے, تجھے سب کچھ سمجھ آ جائے گا. اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی بات. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ أَقْرَرْتُمْ, جی اللہ اقرار کر لیا. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, بوجھ اٹھاؤ گے. قَالُوا اقررنا, یا اللہ بالکل اقرار ہے, کریں گے, ایسے ہی کریں گے. اب اللہ نے اقرار کیا کی کروایا کہ آمد مصطفیٰ پر ان کا کلمہ پڑھو گے. نبیوں نے کہا اقررنا, اس یہ اقرار کیا تھا, یا اللہ آمد مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھیں گے. باتیں کرنے والا بھی آمد مصطفیٰ کی باتیں کر رہا ہے, سننے والے بھی آمد مصطفیٰ کی باتیں کر رہے ہیں. اقررنا مولا اقرار ہے. اچھا اب دیکھو نا, یار کی باتیں ختم کرنے کو دل نہیں کرتا. وہاں بھی یہی مسئلہ تھا. اقررنا, یا اللہ مان گے, کریں گے, بالکل کریں گے. تو بات ختم ہے نا, موضوع پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے بات ختم نہیں کی, تھوڑی اور بڑھائی, کیونکہ بات یار کی ہے نا, بات اور بڑھائی. قال فاشهدوا, فرمایا گواہ بن جاؤ. اس بات پر گواہ بنو, اس بات پہ گواہ بن جاؤ کہ تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر لیا ہے. کس بات پر گواہ بن جاؤ کہ آمد مصطفیٰ پر ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے. پھر فاشهدوا کے اندر بھی آمد مصطفیٰ ہے. پہلے لفظوں میں آ گیا جاءکم رسول, آمد مصطفیٰ ہو جائے. پھر کہا اقررنا, اقررتم, کیا تم اقرار کرتے ہو کیا کہ آمد مصطفیٰ ہوئی تو کلمہ پڑھو گے. پھر آگئی بات, نبیوں نے کہا اقررنا, یا اللہ ہمیں اقرار ہے. یہ کیا ہے, مولا آمد مصطفیٰ ہو گئی تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں گے. بات ابھی بھی, یہ بات آمد مصطفیٰ کی ہے, ابھی بھی ختم نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرمایا سنو, اگلی بات سنو. یا اللہ اب کیا ہے, فرمایا فاشهدوا, ذرا گواہ ہو جاؤ, گواہ بنو, ایک دوسرے پہ گواہ بنو. کس بات پہ گواہ, گواہی کس بات کی کہ میں نے اقرار کیا کہ آمد مصطفیٰ پہ کلمہ پڑھوں گا, تم ان کے گواہ بن جاؤ. تم اس کے گواہ بنو, کس بات کے کہ آمد مصطفیٰ ہوئی تو کلمہ پڑھوں گا. تم اس کے گواہ بن جاؤ, کس بات پر کہ آمد مصطفیٰ ہوئی تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ان کا کلمہ پڑھوں گا. 1,24,000 نے ایک دوسرے سے آمد مصطفیٰ کے تذکرے کیے ہیں. قال فاشهدوا, گواہ ہو جاؤ. سارے نبیوں نے ایک دوسرے پر گواہی دی, گواہی قائم کی. گواہی کس بات کی تھی, آمد مصطفیٰ کی, کہ مصطفیٰ کی آمد ہو گئی تو ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے. یار بات تو اقررنا پہ ختم تھی, یا اللہ ہمیں اقرار ہے, قرارداد منظور ہو گئی, مان لیے. لیکن اللہ نے فرمایا گواہ بنو. ٹھیک ہے جی, گواہی ہوگی. کس بات پر, آمد مصطفیٰ پر کلمہ پڑھنا ہے ان کا. بات ختم. اللہ فرمایا نہیں, مجھے گل مکی نہیں, آگے بھی ہے. جی اللہ فرمایا انا معکم من الشاہدین, اس شہادت, اس گواہی میں خدا ہو کر تمہارے ساتھ شامل ہوں. پڑھ کر تو دیکھو قرآن, ابھی تو حدیث شریف کی طرف آئے نہیں, تو قرآن کی آیتیں چل رہی ہیں. آمد مصطفیٰ, فرمایا انا معکم من الشاہدین, میں بھی گواہوں میں شامل ہوں. کس بات کی گواہی کہ آمد مصطفیٰ ہو گئی تو ہم ان کا کلمہ پڑھیں گے. اپنا منصب چھوڑ کر ان کو مانیں گے. یا اللہ بات چھوٹی, فرمایا نہیں ابھی رکو, ابھی یار کی باتیں ہو رہی ہیں, رکو. یا اللہ اور کیا فرمایا, اگلی بات ایک اور بھی سنیں.
فرمایا اقرار کر لیے، بوجھ اٹھا لو گے یا اللہ اٹھائیں گے، گواہ بن گئے ہو یا اللہ گواہ بن گئے، ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے یا اللہ گواہی قائم ہو گئی، انا معکم من الشاہدین، میں بھی گواہوں میں ہوں یا اللہ تو بھی گواہوں میں ہے، تو ہون گل کیڑی رہ گئی؟ اللہ فرمایا سنو اگلی بھی گل، فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب تمہیں میں کتاب بھی دے دوں، جب تمہیں میں نبوت بھی دے دوں، کتاب مل جائے، نبی بن جاؤ، منصب نبوت مل جائے، میری بارگاہ سے پیغامات آنا شروع ہو جائیں، جبریل تمہارے آسمان سے چلے، عرش سے چلے، افلاک سے چلے، تمہارے پاس اترے، میرے ساتھ تمہارا رابطہ ہو، تمہارے نام کے لوگ کلمے پڑھے، میں تمہیں کتاب دے دوں، تمہیں نبی بنا دوں، تمہیں عزتیں دے دوں، تمہیں شرافتیں دے دوں، تمہیں فضیلتیں دے دوں۔ بات یہاں سے شروع ہوئی، آگے بات آمد مصطفیٰ کی، اقرار کروایا، گواہی قائم کی، خود گواہ بنا، فرمایا آخری بات سن لو، اقرار تو کر لیا ہے، گواہ بھی بن گئے، فمن تولی بعد ذالک، ہاں جیڑا اس وعدے تو مکریا، جیسے وعدہ پورا نہ کیتا، تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کتاب و حکمت تمہیں میں نے دی تھی کہ نہیں دی تھی، پھر وہ باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ منصب، پھر وہ نبوت، پھر وہ فضیلتیں، پھر وہ عنایتیں، پھر وہ رحمتیں، پھر وہ لطافتیں، جو کچھ بھی منصب تھا یہ اس وقت تھا، اس وقت تک تھا جب تک آمد مصطفیٰ کے وعدے پر قائم ہو۔ فمن تولی بعد ذالک، آخری بات سنتے جاؤ کہ جو اس وعدے سے مکر گیا، پھر میں نہیں دیکھوں گا کہ میں نے کس کو کتاب دی ہے، میں نہیں دیکھوں گا کس کو نبوت دی ہے، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فاولئک هم الفاسقون، پھر وہ فاسق و فاجر ہوگا، پھر وہ فاسق و فاجر ہوگا۔ سنو یہ کس بات پر ہے؟ یہ آمد مصطفیٰ کی اقرار پر ہے۔ کب سے شروع ہو گیا تھی؟ کب سے شروع؟ اللہ نے کائنات کا نظام شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں کی ہیں، نبیوں سے وعدے لیے ہیں، اور محبوب نبیوں نے کیوں مان لیا؟ وہ تو دل میں خوش ہو رہے تھے، ہر نبی دل میں خوش تھا، یا اللہ اقرار تو اقرار کروا رہا ہے، یا اللہ گواہیاں قائم کر رہا ہے، یا اللہ آگے سے وارننگ دے رہا ہے، یا اللہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ میرے زمانے میں تیرا نبی آئے۔ ہر نبی کی خواہش تھی کاش میرے زمانے میں اللہ کا محبوب آئے تو چس آ جائے، پہلے نبی تھے وہ محبوب آئے پھر ہم ان کے امتی بن جائے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں تقسیم کی ہیں، کس طرح؟ نبیوں کے ساتھ اپنے محبوب کی رحمت کے تذکرے کیے۔ پہلے دن سے اللہ نے نبیوں کو بتا دیا کہ عالم ارواح سے لے کر کل کائنات میرے نبی کی رحمت کے محتاج ہے۔ کتنی بڑی اس دن اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی، محبوب کی رحمت کی بات ہے، رحمت سے کوئی نہ بھاگے، اس رحمت کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر کسی کا کچھ بنتا نہیں ہے۔ عالم ارواح والے نبی کی رحمت کے محتاج، کیوں؟ عالمین میں وہ عالم بھی ہے۔ اب بات کو آگے جلدی لے کر چلیں، عالم ارواح سے چلیں، باپ کی پشت میں ایک قطرے کے طور پر آ کر ٹھہرے، یہ بھی جہانوں میں ایک جہان ہے، یہ آپ پر اور میرے اوپر گزرا ہے، اور وہ عالمین میں شامل ہے۔ پھر باپ کی پشت سے ماں کے رحم میں پہنچے، یہ بھی ایک جہان ہے جو آپ پر میرے اوپر گزرا۔ پھر ماں کے رحم میں مادر میں بطن مادر میں 9 مہینے ٹھہرنا، وہ بھی ایک جہان ہے۔ پھر جب وہاں وقت پورا ہوتا ہے، وہاں سے روانگی اور اس دنیا میں قدم رکھنا، یہ دنیا بھی ایک جہان ہے۔ پھر پیدا ہونے کے بعد، بچپن گزارنے کے بعد، لڑکپن گزارنے کے بعد، پھر جوانی گزارنے کے بعد، پھر بڑھاپا گزارنے کے بعد، پھر ایک وقت آتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر سارے رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں، اور پھر
ایک نیا جہان ہے، وہ بھی جہانوں میں ایک جہان ہے، اور پھر قیامت تک کے لیے قبر میں پڑے رہنا ہے۔ اگر قبر آسان ہو گئی تو محشر بھی آسان ہو گیا۔ اگر قبر کے اندر میرے آقا نے فرمایا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا قیامت تک۔ پھر میدان محشر یہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان ہے۔ مجھے بتائیے، یہ تو انسان پر وارد ہونے والے جہان ہیں، جہاں سے انسان تخلیقی مراحل سے گزرا۔ انسان کے ساتھ متعلق ہزاروں جہان اور بھی ہیں، میں نے بات کی ہے انسان کے تخلیقی مراحل کی، کہ انسان اپنی تخلیق میں کہاں کہاں سے گزرا۔ عالم ارواح جہانوں میں سے ایک جہان، باپ کی پشت جہانوں میں سے ایک جہان، ماں کا پیٹ جہانوں میں سے ایک جہان، پھر ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آنا جہانوں میں سے ایک جہان، پھر دنیا سے نکل کر قبر میں جانا جہانوں میں سے ایک جہان، پھر قبر سے نکل کر محشر میں جانا جہانوں میں سے ایک جہان۔ اور اللہ نے رحمت بنایا محبوب کو سارے جہانوں کے لیے۔ پتہ چلا تو رہے عالم ارواح میں محتاج نبی کی رحمت کا ہے، باپ کی پشت میں رہا، باپ کی پشت میں رہا، نبی کی رحمت کا محتاج رہا، ماں کے پیٹ میں آیا، نبی کی رحمت کا محتاج رہا، اس دنیا میں رہا، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر حالت میں نبی کی رحمت کا محتاج رہا۔ جب دنیا سے گیا قبر میں نبی کی رحمت کا محتاج ہے، اور جب محشر میں جائے گا تو سارا محشر نبی کی رحمت کا محتاج ہوگا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس کائنات میں، یہ میں نے انسان کے تخلیقی مراحل کو مختصر کیا ہے، جہانوں میں صرف انسان تھوڑی ہے، اللہ کی مخلوقات میں شمار ہے، اور ہر مخلوق کے لیے محبوب رحمت بن کر ہے۔ ایک اونٹ رسول پاک کی بارگاہ میں آ گیا، سرکار کی بارگاہ میں بڑھ 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 اپنی زبان میں بولنے لگ گیا۔ صحابہ کرام دیکھے کہ اونٹ آ گیا اور آقا کی بارگاہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ سرکار اس اونٹ کے قریب تشریف لے گئے، وہ پتہ نہیں کیا بولتا رہا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی کا اونٹ ہے۔ فرمایا اس کو بلا کر لے کے آؤ، اس کو بلا کر لے کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، اس اونٹ نے تمہاری شکایت بنائی ہے۔ جہانوں میں اونٹ بھی تو جہانوں میں سے ہے۔ فرمایا اس اونٹ نے تیری شکایت کی ہے۔ حضور کیا شکایت کی ہے؟ فرمایا اس نے مجھے بتایا ہے کہ ساری زندگی اس نے اس اونٹ سے کام لیا ہے، ساری زندگی اس سے کام لیا ہے، اب یہ بوڑھا، اب میں آقا بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ مجھے ذبح کر لینا چاہتا ہے۔ حضور اس کو سمجھائے کہ ساری زندگی مجھ سے کام لیا ہے، اب آخری عمر میں میرے ساتھ یہ سلوک مت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے شکایت کی ہے تمہاری، ذرا خیال کرو۔ وہ آدمی بھی رونے لگے، مجھے معاف فرمائے، میں نے جو ارادہ کیا ہے اس کو تو کیسی رحمت ہے؟ بھائی رحمت وہ کر سکتا ہے جس کو ضرورت ہے رحمت کی، اس کی رحمت کا اس کو پتہ بھی چلے، ضرورتوں کا پتہ بھی چلے۔ آنے والا آ رہا ہے، وہ انگریزی بول رہا ہے، میرے جیسے بندے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ واٹر مانگ رہا ہے، مجھے سمجھ آ رہی کہ ٹماٹر مانگ رہا ہے۔ کیوں نہیں؟ جب بولی سمجھ نہیں آئے گی تو کیا خاک رحمت کرے گا؟ یہ محبوب کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، جس کا تقاضا یہ ہے نہ صرف انسانوں کی کل بولیاں سمجھتے ہیں بلکہ وہ محبوب جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے۔ وہاں فاختہ آ کر اپنی گزارشیں کرتی ہے، چڑیاں آ کر گزارشیں، وہاں ہرنیاں آ کر گزارشیں کرتی ہے، وہاں تو جانور آتے ہیں آ کر اپنی مشکلیں پیش کرتے ہیں۔ اور آقا کی بارگاہ میں جو بھی آیا، جس نے بھی مشکل پیش کی ہے، سرکار کی بارگاہ سے مشکل کشائی ہو گئی۔ کیوں؟ وہ رحمت بن کر آئے۔ اگر ان کی مشکل کشائی نہ ہو تو رحمت میں نقص آتا ہے۔ تو اللہ کے کائنات نے اپنے محبوب کو سارے جہان کے لیے، آپ علماء کرام سے بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے واقعات سنتے رہتے ہیں، تو اسی لیے میں قبر کے اندر جائیں گے
تو قبر کا تو منظر نام ہے، یہ عجیب ہے. 1 2 3 سوال اور سیدھی سرکار پہ بات. قبر میں نہیں پوچھیں گے لمبی چوڑی باتیں، بات سرکار پر آ کر ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا سرکار کی زیارت کروا کے پوچھا جائے گا، بتا ان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، بتا اس ہستی کے ساتھ وفا کتنی کر کے آیا. یہ نہیں پوچھا جائے گا تو ان کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، وہ تو دیکھ کر سارے مان لیں گے. پوچھا یہ جائے گا کہ دنیا میں اس ہستی کے ساتھ کتنی وفا کر کے آیا، تیری محبتیں کس کس کے ساتھ تھی، جب نبی کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آیا تو کس کے ساتھ کھڑا، تیری وفائیں کس کے ساتھ تھی، تیری محبتیں کس کے ساتھ تھی، تیری حمایتیں کس کے ساتھ تھی. بس قبر کے اندر یہ سوال ہے، اور یہ وہاں پر سوال کا جواب بنے گا نہیں، جواب یہاں اس دنیا میں ہم خود بنا رہے ہیں. یہ بنا ہوا ریکارڈڈ جواب وہاں پر زبان سے نکلے گا. ہاں وہاں نہیں جواب آئے گا. جو دنیا میں رسول اللہ سے محبت کرتا رہا، کہ جب صبح و شام دن رات اپنے نبی کی بات، وفائیں نبی کے ساتھ، محبت نبی کے ساتھ، تذکرے نبی کے، فرما برداری رسول اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، تو وہ وہاں بول پڑے گا بھائی یہ جن کی زیارت ہے میں تو آیا ہی ان کے لیے ہوں. تو بس وہاں سرکار کی زیارت اور پہچان ہو گئی تو بات ہی ختم. پھر وہی فرشتے جو قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے، جو ڈراؤنی شکلوں میں آئیں گے، جب اس سوال کا جواب پالیں گے کہ اس نے آقا کو پہچان لیا، اس نے اپنی وفا کا ثبوت پیش کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی حیثیت ہی بدل دی. پہلے وہ انسپیکٹر بن کر آئے تھے، بتا تیرا رب کون ہے، بول تیرا دین کیا ہے، یہ انداز سے. اور جیسے ہی رسول اللہ کو پہچان لیا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر انہی لوگوں کی، انہی فرشتوں کی حیثیت چینج ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس نے میرے یار کو پہچان لیا ہے، اس نے اپنی وفاؤں کا ثبوت دے دیا ہے، بس اب یہ لہجہ بدل لو. یا اللہ اب کیا کریں؟ فرماتا ہے البسوہ من الجنہ، البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الى الجنہ. اس طرح کرو کہ اس کا جو کفن گھر والوں نے پہنا کر بھیجا ہے یہ اتارو، اس کو جنتی لباس پہناؤ، اس کے لیے وفرشوا لہ بالجنہ، اس کے لیے جنت کی بستر بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ. اس کے رشتہ دار ہر طرف سے دروازے کھڑکیاں سوراخ بند کر کے گئے ہیں. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو. وہ جو سوالات کرنے آئے تھے، وہ جو ممتحن بن کے آئے تھے، یہ سرکار کی وفا کی بات آئی، ایک چٹکی کے اندر وہ خادم بن جاتے ہیں، اس کے لیے بستر بچھاتے ہیں، اس کے لیے کھڑکی کھولتے ہیں. کیا ہوا؟ وہاں نبیوں کی بات تھی، آمد مصطفیٰ کی بات تھی، اور اللہ نے وعدے کیا دی؟ اگر تم نے ان کو نہ پہچانا، آمد مصطفیٰ پر ان کا کلمہ نہ پڑھا، کوئی مکر گیا، تو پھر وہ کتاب، وہ حکمت ختم، پھر فاسق و فاجر بن جاؤ گے. اور قبر کے اندر بھی آمد مصطفیٰ ہوگی. بات تو آمد مصطفیٰ کی ہے نا، اس جہان میں بھی آمد مصطفیٰ ہوگی. اور آمد مصطفیٰ پر جب کسی نے پہچان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فرشتے جو ممتحن بن کے آئے تھے وہ پہچان کرنے والے کے خادم بن جاتے ہیں. یہ آمد مصطفیٰ کو پہچاننے والوں کے لیے اللہ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. پھر میدان معاشر یہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان ہے. تو جب محبوب کل جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تو پھر بندہ کدھر جائے گا؟ وہ بھی یار میروا سے نکلا تو باپ کی پشت میں ٹھہرا، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان. وہاں سے نکلا ماں کے پیٹ میں آیا، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان. وہاں سے نکلا دنیا میں آیا، یہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان. اور یہاں سے گیا تو قبر میں پہنچا، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان. قبر سے نکلا محشر میں پہنچا، وہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان. اور ہر جہان میں رحمت میرے مصطفیٰ کی ہے، سلطنت میرے مصطفیٰ کی ہے، زمانہ میرے حضور کا ہے، کائنات میرے حضور کی ہے. اس لیے
سیدی اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے۔ ہاں، یہ سوالات کی تیاری کا زمانہ آج کا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا قیامت میں تو مان جائے گا، لیکن پھر وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جاؤ ادھر جا کر مانو، دنیا میں ماننا تھا، یہاں کیا، یہاں تو سارے دیکھ لیں گے۔ بات تو ایمان بالغیب کی ہے کہ بن دیکھے مانو، وہاں جب دیکھ لیں گے کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے سوائے رسول اللہ کی ذات کے، کہیں بات نہیں بنے گی، وہاں تو سارے مانیں گے، لیکن وہاں پر ماننے کو ماننا نہیں مانا جائے گا، ماننا